نہیں میرے دوست، ہم اپنے جو مرض ہے، جو قلب و روح کے جو امراض ہے، اس کی دوا صرف یاد الہی ہے، اللہ کی یاد کے سوا کچھ نہیں ہے میرے دوست۔ جب جس کسی کو یہ لذت مل جاتی ہے میرے دوست، مگر بات کو سمجھے میرے دوست، یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلو، اللہ کی یاد کسے کیا جاتا ہے؟ اسے جسے دیکھا پہلے دیکھ لیا گیا ہو، اور جس کو دیکھا نہیں گیا، جس کو جانا نہیں جاتا، تو اس کو ہم یاد کیسے کر سکتے؟ میں بولا چار مینار آسان ہے، اب میں بولوں گا قطب مینار فوٹو میں دیکھ لیے، میں بولوں گا قطب مینار کے بازو ایک مسجد تھی، بولے تو ارے حضرت کہاں ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں کہ کدھر ہے کہ کیا نہیں، اس کو تصور میں لاؤ، دیکھے ہی نہیں تو تصور میں کیسے لاؤ؟ مگر نہیں میرے دوست، یہ مولا تعالیٰ کی یاد اتنی پیاری ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے اَأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے عالم میثاق میں جب ساری روحوں کو جمع فرما کر یہ میثاق لیا، وہاں آپ کی ہماری سب کے روحیں تھی، مولا نے جب میثاق لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، ساری روحوں نے کہا قالوا نعم بلا، ہاں کیوں نہیں مولا، آپ ہی ہمارے رب۔ بزرگوں، یہ جو ہمارے کو جو فیضان ربوبیت جو مل رہا ہے اس عالم میں نہیں، جب ہماری روح پیدا ہو گئی اس عالم سے ہم اس فیضان کو پا رہے ہیں، اسی فیضان کو ربوبیت ہم نے یہاں بھی پانا ہے، اور قبر میں اس کا امتحان ہمیں دینا ہے۔ پانے والا ہی امتحان دے سکتا ہے میرے دوست۔ میرے بابا جان کہتے تھے کہ لوگ بولتے کہ تیسرے سوال میں اٹکیں گا بول کے، میرے بابا حضرت کمال اللہ شاہ علیہ رحمت اللہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میاں لوگ بولتے کہ خبر میں جانے کے بعد انہیں تیسرے سوال میں اٹکیں گا سرکار کے تعلق سے۔ بابا بولتے تھے میاں جو پہلے میں کامیاب، اول کامیاب ہوا تو آخر ناکام کیسے ہو سکتا؟ جس کی ابتدا کامیاب تو اس کی انتہا بھی کامیاب ہونا ہے۔ پہلا ہی سوال بڑا کٹھن اور سخت ہے میرے دوست، من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ کیا اس کا ہم جواب دے سکیں گے میرے دوست؟ پھر اس کا جواب کون دے سکے گا؟ اور حضرت رابعہ بصری سے پوچھتے، جب آپ گئے پہلی رات ہے، منکر نکیر آتے ہیں، من ربو کا، پلٹ کر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے ہم سرے 8 سے آ رہے ہیں۔ بولے کتنا وقت لگتا؟ بولے سالوں کی مسافت ہوتی ہے آنے کے لیے، مگر اللہ کے حکم سے اللہ نے ہم کو یہ طاقت دی کہ ہم آن کی آن میں آ گئے۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے یہاں آئے کہ آپ اللہ کو بھولے؟ بولے نہیں۔ تم اتنی اوپر سے اتنی نیچے آ کے اللہ کو نہیں بھولے؟ ارے یہ رابعہ 4 گز زمین نیچے آنے سے مولا کو کیسے بھول سکتا؟ ارے جس نے ساری زندگی اللہ کو پکاری ہے، اپنی خلوتوں میں، اپنی جلوتوں میں، اپنی تنہائیوں میں، اپنی ہر خوشی کو، اپنی دنیا کو، سب کچھ اس کے اوپر لٹا دیا ہے، اور آج آ کر تو پوچھ رہا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ جا مولا سے پوچھ کے رابعہ کون ہے۔ بزرگوں کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ کی یاد، یہ ذکر اللہ صرف یہی نہیں ہے، یہ مستی آپ کو یہاں بھی بے خوف و خطر رکھے گی، خبر میں بھی مست رکھے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں رہتا ہے اور اسی حالت میں اٹھتا ہے۔ جو ذکر کی حالت میں مرے گا میرے دوست، خبر میں بھی اسی مستی میں رہے گا اور حشر میں بھی اسی مستی میں اٹھے گا۔ بزرگوں، یاد جو ہے اللہ کی ہم کو سمجھنا ہے، ہماری روحوں نے مولا کو دیکھ چکی ہے، اسی لیے تو جب ہم یاد کرتے ہیں اللہ کو تو سرور ملتا ہے۔ روحیں دیکھ چکی ہے، مگر یہاں آنے کی وجہ سے اس عالم میں گناہوں کی وجہ سے ہمارے قلوب سیاہ ہو چکے ہیں، زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہماری روحیں زنگ آلود ہو چکی ہے، اندھیرے میں آ چکی ہے، گر چکی ہے۔ بزرگوں، آج ہم جانتے ہیں ہمارے ایمان کی کیا کیفیت، آج ہمارا جو ایمان ہے، دیکھیں ہمارا کیا عالم ہے ایمان کا میرے دوست۔ ہم محاسبہ نہیں کرتے، ہم نہیں غور کرنا چاہتے۔ اب عالم تو ایسا ہو گیا میرے دوست، دین کا عالم تو ہم ایسا مذاق بنا کے رکھے، ریٹائر ہونے کے بعد 60 سال کے بعد بچوں کو بول کے جو بھی پیسہ آ رہا ہے مسجد بنا دے رہے ہیں، مینار بنا دے رہے ہیں، وضو خانہ بنا دے رہے ہیں، کیا بولے تو جنت میں میرا معاملہ ہو گیا۔ جوانی کہاں کی، سوچ کدھر کی لگا لیے، آخری میں حج کر لے رہے، عمرہ کر لے رہے، سمجھ رہے اپنا آخرت کا معاملہ ہو گیا۔ نہیں میرے دوست، نہیں۔ جتنا مذاق دین اسلام کا ہم بنائے رکھے ہیں کوئی اور نہیں۔
ہم جو آج اسلام کے معاملات کو جو موقتی بنا لیے، آج ہم اسلام کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے. اگر آج ہم تکلیف میں آئے تو ہم کو مصلی یاد آتا ہے. اگر آج ہم پریشان ہوئے بزرگوں کی بارگاہیں یاد آتی ہے. اگر آج ہم کو تکلیف ہوئی تو اللہ والوں کی ہمیں نسبتیں یاد آتی ہے. مگر ہم جب خوش رہتے ہیں تو جب یاد نہیں آتی. بزرگوں کیا یہ اصول، یہ ضابطہ صحیح ہے جو ہم نے بنائے رکھا ہے؟ بزرگوں یاد رکھے، ہماری خوشیاں، ہمارے تکلیف، اس سے مولا تعالیٰ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. مولا صمد ہے، بے نیاز ہے، ان کو ان چیزوں پہ لینا دینا نہیں ہے، بلکہ مولا تو دیکھ رہے ہیں. مولا تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. مولا تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کے ایمان کو آزماؤں گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی بھی چیز کے خوف کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں نقصان کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری جانوں سے تو اور تمہیں خرابی دیکھ کے مولا تعالیٰ فرما رہے آزماؤں گا. پھر آگے فرما رہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے صبر کرنے والوں کی. بزرگوں میں یہ کیوں لا رہا ہوں یہ باتیں؟ میں اجمالاً بھی لا رہا ہوں، تمہیداً بھی لا رہا ہوں یہ باتوں کو. کیوں؟ ہم انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ بیٹھے ہیں نا. ہم دنیا کے تقاضے، دنیا کے معاملات کے جو لگے ہوئے ہمارے، آج دیکھیں قرآن خود بتا دیا ہماری جو فطری معاملات، اگر ہمارے مالوں میں نقصان ہو گیا تو آج ہماری کیا حالت ہوتی. چلتے پھرتے کوئی بھی روڈ پہ جاتے آتے بول دیتا نہیں پاشا کوئی پھرا دیا چکر بھی آپ کا، بولے مست چل رہا تھا کاروبار، پریشان. ہم کاروبار میں نقصان نہیں چاہتے. واقعی کی اگر کیفیت بھوک کا عالم ہے ہمیں وہ بھی برداشت نہیں ہے. ہم اگر اپن جان کو اگر کوئی دھوکہ ہو جائے، کچھ پریشانی آ جائے، ڈاکٹر بول رہا نے کچھ ڈاٹ دکھ رہا آپ کو، بڑی بیماری کی دستک بولتا ہے بس میں آ جاتے، چہرے پہ ایک دم سادگی آ جاتی، وہ آ جاتی. نہیں میرے دوست بولنا ہے چاروں میرے دوست، ذرا حقیقت کو سمجھو. ہم ان معاملات میں اتنے گر گئے، اپنے آپ کو ہم اتنا ملوث کر لیے کہ ہم کو فرصت نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کو ہم یاد کریں، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں، ان کی معیت کے احساس میں ہم زندگی گزاریں. ہم کو اس کی خبر بھی نہیں ہے، احساس نہیں ہے. ہم بس صبح و شام ہمارے اسی طرف لگے ہوئے، کاروبار کے معاملے، جان کے معاملے، بھوک کے معاملے، ہم اسی میں لگے ہوئے، اپنے دولتوں کو، پھلوں کو جما کے. ہم کو پتا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وہ یہ بھی آئے دیکھو مرے بات ہی بولتے، مگر ہم اس کے ترجمے پہ غور بھی نہیں کرتے، فکر بھی نہیں. ہر چیز اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اور ہم کس کے لیے؟ ہم دنیا کے لیے نہیں میرے دوست، ہم بھی اللہ کے لیے.